اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خلق کیا، اور اس کا احسان و لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو منزل مطلوب تک پہنچانے کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو رفعت عطا کرنے کے لیے اس نے ہادیوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو مسلسل بھیجتا رہا، اور یہاں تک کہ حجت خدا سے یہ زمین ایک لحظے کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بقائے انسانی کے لیے کچھ عوامر اور کچھ نہیں کی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا ہے کہ دیکھو یہ کام انجام مت دینا، اور کچھ دستورات، کچھ عوامر ہیں کہ جن کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ان کو بجا لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان عوامر کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے دوش پہ بھیجا ہے، انسان کے لیے ان کو معین و منتخب کیا ہے، ان کو انجام کیسے دیا جائے؟ چونکہ انسان کی رسائی وہاں تک نہیں تھی کہ انسان خود بخود اپنی تکلیف کی تعیین کرے، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اور اپنے نمائندوں کو یہ بتا کر بھیجا کہ انسان کو تمام تکالیف شرعیہ کیسے انجام دینی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر ایک انسان پر، بالخصوص امت مسلمہ پر، علم کا حاصل کرنا واجب و لازم و ضروری ہے۔ اور یہ تقاضۂ عقل انسانی بھی ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو لازم یہ ہے کہ اس کے طریقے کو سمجھا جائے کہ اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ اگر وہ طریقہ اور وہ صحیح راستہ انسان کو معلوم نہ ہو تو پھر اگر آپ کوئی عمل انجام دیں گے بھی تو قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ نماز صبح پڑھنی ہے، تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے، کتنی پڑھنی ہے، لوازمات نماز کیا کیا ہیں، طہارت ہے، وضو ہے، اور وہ دوسرے لوازمات جو ہر ایک فعل سے پہلے مقدمے کے عنوان سے واجب ہوتی ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کا سیکھنا، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے۔ تو اب چونکہ رسول ہمارے سامنے نہیں ہیں، ائمہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اعمال اور روش اعمال، طریقہ صحیح اعمال کہ کس طریقے سے انجام دینا یہ ہمیں بتائے۔ یہ زمانہ غیبت میں، حجت خداوندی کے غیبت میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر آتی ہے۔ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس فعل کو کیسے انجام دینا ہے، اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، طہارت کس طریقے سے لازم ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علماء کی ہم اتباع کیوں کریں، ان کی پیروی کیوں کریں؟ کوئی اجبار ہے کہ ہم علماء کی پیروی کریں؟ تو یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جیسے ایک انسان جب خدا نہ کرے وہ بیمار ہو، اور جب وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو چونکہ وہ میڈیسن، دوائیوں سے آشنائی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اپنے مرض کی تندرستی کے لیے ایک ایسے انسان کے پاس کہ جو اس چیز کا جانکار ہے، ان باتوں کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس رجوع کرتا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ حضور مجھے فلاں مرض لاحق ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ کچھ نسخے لکھتا ہے، کچھ دوائیاں لکھتا ہے، کچھ میڈیسن انسان کے لیے تعین کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں وقت پہ اس چیز کو آپ لیں، اس مقدار میں لیں، اس ڈوز کو اس سے زیادہ نہ لیں، یہ اس سے زیادہ آپ کے لیے مضر ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اعمال شرعیہ کو انجام دینے کے لیے لازم ہے کہ انسان ایک
ایسے انسان کی طرف رجوع کرے کہ جو اس کا جانکار ہو، اس کا متخصص ہو، اس کا اسپیشلسٹ ہو، اس نے اس میدان میں کام کیا ہو، اس نے اس کو سیکھا ہو۔ تو جس کے پاس، جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وہ مجتہد ہے۔ مجتہد ہمیں بتاتا ہے کہ اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس نماز کو کیسے انجام دینا ہے۔ ایک مسئلہ معلوم کیا گیا تھا ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیفیت نماز ظہر و عصر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز ظہر و عصر کو اخفاتی پڑھنا چاہیے۔ اخفاتی اور جہری، جہری یعنی وہ نمازیں کہ جن کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اخفاتی وہ کہ جس میں قراءت نماز کو یعنی سورہ الحمد اور دوسرے جو سورہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو بہت آہستہ سے پڑھیں۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز ظہر و عصر کو یعنی جمع بین دو نماز، بین الصلاتین، دو نماز کے درمیان جمع کرنا، تو یہ علماء سے روایت نقل ہوئی ہیں، علماء نے نقل کی ہیں ائمہ معصومین سے، حتیٰ علماء اہل سنت نے بھی اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ دو نمازوں کا ایک ساتھ پڑھنا، دو نمازوں کا ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ لیکن علماء اہل سنت نے ایک شرط اور قید کے ساتھ کہ سفر میں کوئی ڈر، کوئی خوف ہو۔ لیکن امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی زوال خورشید ہو، آفتاب زوال کرے تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کے فوراً بعد نماز عصر کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ترتیب لازم ہے، پہلے نماز ظہر اور اس کے بعد نماز عصر۔ دوسری روایت کی جو علماء اہل سنت سے نقل ہے، صحیح مسلم میں روایت آئی ہے کہ حضرت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی عذر شرعی کے دونوں نمازوں کو یعنی نماز ظہر اور نماز عصر کو ایک ساتھ پڑھا ہے، اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ پڑھا ہے۔ دوسری روایت جو ادامہ ہے اس روایت کا کہ جب حضرت نے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا یعنی نماز ظہر اور عصر کو، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا، اس کے پیچھے کوئی خاص علت ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری امت پہ سختی گزرے، یعنی حضرت چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ آسانی سے تکالیف شرعیہ کو انجام دے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو گزارش، چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، گزارش ہے کہ حقیق کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔